ایک زمانے میں ایک وسیع و عریض جنگل کے کنارے واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں اولیور نامی ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ اولیور ایک متجسس اور بہادر روح تھی جو فطرت کے عجائبات کو تلاش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ تاہم ایک تاریک اور طوفانی رات میں اس کی زندگی نے اچانک موڑ لیا۔ یہ وہ رات تھی جب چاند گھنے بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا، اندھیرے کو راستہ دے رہا تھا جس نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تیز ہوا نے درختوں کو چیر کر رکھ دیا اور بارش مسلسل برسنے لگی، تنگ راستوں کو دریاؤں میں تبدیل کر دیا۔ اولیور کی والدہ ریچل صوفیانہ جنگل سے حاصل کی گئی اپنی شفا یابی کی مہارتوں کے لیے مشہور تھیں۔ گاؤں کا ایک بزرگ جان لیوا بیمار پڑ گیا تھا اور اولیور اس کے چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی جب اس کی ماں ایک طاقتور علاج کے لیے درکار نایاب جڑی بوٹیوں کی تلاش کے لیے جنگل میں جا رہی تھی۔ لالٹین سے لیس اور اس کا دل اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا، اولیور نے گھنے جنگل میں سے اپنا راستہ بنایا۔ ہر قدم کے ساتھ انڈر برش اس کے گرد الجھ جاتا تھا اور رات بھر دور دراز مخلوق کی چیخیں گونجتی تھیں۔ آنسو اس کے گالوں پر بارش کی بوندوں کے ساتھ مل گئے، لیکن اولیور نے یقین کے ساتھ دبایا۔ اپنی وجدان کی رہنمائی میں اس نے ہوا کہ مدھم سرگوشیوں کا پیچھا کیا، اس امید پر کہ یہ اسے اس کی ماں تک لے جائے گا۔ اچانک وہ ایک ہلکی سی چمکتی ہوئی روشنی سے روشن ہونے والی ایک چھوٹی سی صفائی سے ٹھوکر کھا گیا۔ وہاں بادلوں میں سے جھانکنے والی چاند کی کرنوں کی چمک کے نیچے اولیور نے اپنی ماں کی متحرک سرخ شال کو ایک کانٹے دار شاخ پر لپیٹے ہوئے دیکھا۔ خوف نے اس کے دل کو جکڑ لیا، لیکن اس نے ہاتھ بڑھا کر شال کو نرمی سے تھام لیا، جیسے اس نے اسے اس کی موجودگی سے جوڑ دیا ہو۔ اندھیرے سے شکست نہ کھانے کے لیے پرعزم اولیور نے اپنی تلاش جاری رکھی، قدموں کے نشانات کا سراغ لگایا اور اپنی ماں کی کوئی نشانی سنتا رہا۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی وقت منویت کھو بیٹھا اور امید ختم ہونے لگی۔ جیسے ہی وہ ہتھیار ڈالنے ہی والا تھا کہ مایوسی کا بوجھ اپنے چھوٹے کندھوں پر ٹکا ہوا محسوس ہوا، ایک دھیمی آواز نے اس کا نام سرگوشی کی۔ چونک کر اولیور نے مڑ کر اپنی لالٹین کو چمکایا تاکہ اس کے سامنے کھڑی ایک روشن شخصیت کو تلاش کر سکے۔ یہ اس کی ماں راہیل تھی، جو پراگندہ لیکن بے ضرر دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے وضاحت کی کہ وہ طوفان کے دوران جنگل میں گم ہو گئی تھی، لیکن جنگل کے بارے میں اس کی گہری معلومات کے ساتھ وہ ایک چھپی ہوئی پناگاہ سے ٹھوکر کھا گئی تھی۔ وہاں اسے قدیم مخلوق جنگل کے طویل محافظ ملے جنہوں نے اس کی حفاظت کی رہنمائی کی۔ اب انہوں نے اولیور سے سرگوشی کی، اس کی ہمت اور عزم کی تعریف کی۔ ان کے گلے لگنے سے امدادی سیلاب کے ساتھ اولیور اور اس کی ماں نے گھر واپسی کا مشکل سفر کیا۔ طوفان ہلکی بارش میں ڈھل گیا۔ اس دن سے آگے اولیور نے جادو کے جنگل کے رازوں سے پردہ اٹھانے کا عہد کیا۔ محبت، بہادری اور اس علم سے بااختیار کے اندھیرے کے درمیان بھی ہمیشہ روشنی کی جھلک رہتی ہے۔ اولیور نے اپنے ارد گرد موجود جادو کو سمجھنے اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے زندگی بھر کی مہم جوئی کا آغاز کیا۔